بنیادی شرط ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لے کر آئے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے امت کی اصلاح کی، ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کے دلوں کو پاک کیا۔ آپ کی وہ زندگی جیسے ہی اللہ کی طرف سے ہے، آپ کی وہ احادیث، آپ کے وہ افعال، آپ کے وہ اقوال ویسے ہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جیسے قرآن حکیم اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ حقیقت میں یہ قرآن کو ماننے کے دعوے میں جھوٹے ہیں، اپنی من مانی زندگی گزارنے کے لیے پیارے حبیب کی زندگی سے آنکھیں بند کر رہے۔ وہ پیر شادی شہید پکڑ لیتے ہیں۔ ایک اور پیر ہم نے دیکھا، پیر پیپسی والی سرکار، کسی کو ننگے شاہ مل گیا، کسی کو کتوں والی سرکار، کسی کو گدوں والی سرکار۔ ہم کہتے ہیں ہم نے پیر بھی پکڑا ہے تو کائنات کا سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی مرشد نہیں، اور وہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لے کر آئے۔ اگر ایک شخص لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہیں دیتا، یہ وادی ایمان میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ ایمانیات کے لیے بنیادی چیز انبیاء پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اور خاص طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا۔ کیونکہ اگر وہ پیارے حبیب کی رسالت کو نہیں مانے گا تو وہ عقائد کہاں سے لے گا، وہ اعمال کہاں سے لے گا، وہ دین کو کہاں سے سیکھے گا؟ دین تو نام ہے جو پیارے حبیب علیہ السلام کی مبارک زبان سے ادا ہو۔ اگر کوئی شخص پیارے حبیب علیہ السلام کی وہ صفات جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی اس کا انکار کرتا ہے یا غلط باطل تعویل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اسے وادی کفر میں لے جاتا ہے۔ منکرین حدیث جن کا نعرہ، جن کا شوشہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو ماننا ہے اور احادیث رسول کی ضرورت نہیں، اس سے وہ برات کرتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا نام غلام احمد پرویز، اس کے نزدیک رسالت محمدیہ پر ایمان سے مقصود اس کتاب پہ ایمان لانا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو ملی۔ پیارے حبیب علیہ السلام کو ماننے کا معنی یہ ہے ان کے نزدیک کہ اس کتاب کو مان لیا جائے جو اللہ کے نبی نے لا کے امت کو دے دی، بس۔ حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے، یہ تعویل باطل ہے۔ پیارے حبیب کو ماننا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بیان کردہ ہر فرمان کو مانا جائے، آپ کی دی ہوئی خبروں کو مانا جائے، جس چیز سے آپ نے منع کیا اس سے منع ہو جائیں، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لائیں۔ پرویز کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ صرف ایک مبلغ کی حیثیت سے تشریف لائے، قرآن پاک کو امت کے حوالے کیا اور دنیا سے یہ تشریف لے گئے۔ یہ ان کا منکرین حدیث کا ایک نقطہ نظر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ وہ قرآن پاک لائے، امت کو دے گئے اور یہ دنیا چھوڑ کے اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو ہم سوال کرتے ہیں، اگر آپ کا یہ نظریہ ٹھیک ہے تو ہمارے سوال کا جواب دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو اسوہ حسنہ ہے، جس کو قرآن حکیم میں اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، وہ کہاں گئی؟ اگر آپ کا مقصد صرف قرآن حکیم کو لا کر امت کے حوالے کر دینا ہی تھا
تو اسوہ حسنہ آپ کی لائف، آپ کی زندگی، آپ کا طریقہ کار وہ کہاں گیا؟ آئیے ہم قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ کی شان، آپ کی صفات کو بیان کرتے ہیں، تاکہ پرویزی گروہ کو معلوم ہو جائے کہ ان کا ایمان بالرسل کا دعویٰ سوائے زبانی جمع خرچ کی اور کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، وہ اپنے اس اعلان میں غلط ہیں کہ ہم رسول پہ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ رسول پہ ایمان لانے کا معنی ہے کہ آپ کی پریکٹیکل لائف کو مانا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ اگر کوئی پیارے حبیب کے اسوہ حسنہ کو تسلیم نہیں کرتا، ایک تاجر تجارت میں پیارے نبی کو نمونہ نہیں بناتا، ایک نمازی نماز میں پیارے حبیب کو نمونہ نہیں بناتا، ایک مجاہد میدان جہاد میں پیارے حبیب کو نمونہ نہیں سمجھتا، ایک خامد اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات میں امام الانبیاء کی دی ہوئی تعلیمات کو نہیں لیتا، اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں رسول پہ ایمان لاتا ہوں، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس کا دعویٰ برحق ہوگا جو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کرے۔ آئیے پیارے حبیب کی صفات قرآن حکیم ہمیں کیا بتاتا ہے۔ پہلی صفت، اللہ کے نبی، رسول بھی اور نبی بھی، رسالت اور نبوت، یہ آپ کی صفات میں سے قرآن حکیم کی آیت آل عمران سورت ہے، آیت نمبر 179 ہے۔ مالک فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اللہ کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، تمہیں عظیم اجر سے اللہ نوازے گا، بڑا ثواب ملنے والا ہے۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر۔ دوسری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 171، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ قرآن حکیم یہاں پھر حکم دے رہا ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ان آیات مبارکہ میں تمام رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا قرآن حکیم کی آیت میں خاص حکم ملا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 136، مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان لانے کی باتیں کرنے والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسری آیت پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، یہاں تین چیزوں پہ ایمان کا ذکر ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اس کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس قرآن حکیم پہ، اس نور پہ بھی ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معنی صرف اتنا ہے کہ اس کتاب کو مان لیا جائے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام دے کر گئے، تو یہاں تو مالک تین چیزوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، اور اس نور پر، اس کتاب پر، اس قرآن پہ ایمان لاؤ۔ پیارے حبیب پہ ایمان لانا آپ کی دی ہوئی تعلیمات کو ماننا ہے۔ قرآن حکیم پہ ایمان لانے کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ رسول کے شرعی معنی میں خصوصیت یہ ہے کہ رسالت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو قولی رسالت، جہاں اللہ مالک اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہہ دو، قل کے صیغے سے خطاب کرتا ہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو، یعنی اقوال، کلمات، الفاظ کے پیغام دینا اور پہنچانا۔ اور رسالت کی دوسری قسم فعلی اور عملی رسالت ہے، یعنی افعال، کیفیات، اعمال کا طریقہ کار وہ عملاً کر کے رسول دکھاتا ہے اپنی امت کو، اور امت اس سے رہنمائی لیتی ہے۔ قولی رسالت کے لیے قرآنی دلیل یہ ہے کہ اللہ مالک نے قرآن حکیم میں 329 جگہ پر قل کے صیغے سے اپنے حبیب کو خطاب کیا ہے، نبی کہو، یہ پیغام ہے اللہ کا، پہنچاؤ۔ قل کہہ کے، قل انما انا بشر مثلکم، کہو ان کو میں بشر ہوں جس طرح تم بشر ہو، انسان ہونے کے ناطے تم بھی انسان ہو اور میں بھی انسان۔ شان، مقام، عزت، فضل کی بات اگر آئے گی، پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا رہے گا، تنہا محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی یہاں پہ یہ دھوکہ نہ دے، یہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں،
ارے بھائی، اولاد آدم ہونے میں ہمارے جیسے، انسان ہونے میں ہمارے جیسے، انسانیت میں سے، بنی نوع انسان میں سے، لیکن شان میں کوئی انسان ان کے برابر نہیں، عزت میں کوئی انسان ان کے برابر نہیں، مقام میں کوئی انسان ان کے برابر نہیں، فضل میں کوئی انسان ان کے برابر نہیں۔ پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا ہے، تنہا فاطمہ کے بابا کا پلڑا بھاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی احادیث، جو آپ نے احکامات جاری فرمائے، جو آپ نے ارشادات جاری فرمائے، وہ احکامات بھی اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے ہیں، اور وہ وحی ہے جس طرح قرآن وحی ہے۔ اسی طرح جب نبی کسی بات کا حکم ارشاد فرمائے، آرڈر جاری فرمائے، قولی حدیث، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث کی تلاوت نہیں، وہ وحی مطلوع ہے اور یہ غیر مطلوع۔ اگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی سے نکال دیا جائے، الگ کر دیا جائے، تو پھر جس طرح کے پرویزیت کا فرقہ ہے اور ان کے نظریات ہیں، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ احادیث ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت ان کو رسالت کا منصب ان سے چھین لیا گیا تھا، بحیثیت رسول ارشاد نہیں فرمائے۔ اس وقت وہ رسول نہیں تھے، رسالت ان کو نہیں ملی ہوئی تھی جب انہوں نے احادیث جاری فرمائی۔ جب قرآن پڑھ کے ہمیں سنایا، اسی محمد علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی آیت کو جب آیت کہا گیا تو ہم نے تسلیم کیا، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ جب انہوں نے ارشادات جاری فرمائے، اگر اس کو وحی نہیں مانا جائے گا تو کہنا پڑے گا محمد اس وقت رسول نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، پیارے حبیب جو ارشاد فرماتے، اللہ کی طرف سے شریعت اسلامیہ کا درس دیتے ہوئے جو بیان فرماتے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا، وہ مالک کی طرف سے وحی ہوتی۔ فرق یہ ہے، وہ آرڈر اللہ کی طرف سے ہوتا، الفاظ محمد الرسول اللہ کے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فعلی رسالت، عملی طور پہ رسول کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، اور خصوصاً آخری رسول محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے اعمال کے متعلق وحی کی کہ فلاں فلاں عمل کرتے رہو، ان کی پابندی کرتے رہو۔ ان اعمال کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے، ان اعمال کا تذکرہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، لیکن قرآن میں ان کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ وہ تفصیل احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں، اگر یہ احادیث وحی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نہیں ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال پہ عمل کرتے تھے، پریکٹیکل وہ کام کر کے اپنی امت کو دکھاتے تھے، اس وقت آپ رسول ہوتے تھے یا آپ سے رسالت چھین لی جاتی تھی؟ آپ کا وہ عمل کس حیثیت میں مانا جائے گا؟ اگر آپ کو رسول مانا جائے، آپ کی رسالت پہ ایمان لایا جائے، تو لازم ہے امام الانبیاء جو کر کے دکھا رہے ہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اور جو اس کے خلاف چلے گا وہ عمل مردود ہوگا۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک گھر سے خون نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں یہ خون کیسا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عید پڑھ کے آتے ہیں، پھر قربانی ہوتی ہے، پھر گوشت تیار ہوتا ہے، پھر غریبوں کے گھر پہنچتا ہے، آج میں نے سوچا کیوں نہ قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لوں، گوشت تیار کر لوں، اور نماز پڑھ کے آتے سب سے پہلے میری قربانی کا گوشت فقیروں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے پیٹ میں جائے۔ سوچ کتنی اعلیٰ ہے، فکر کتنی اچھی ہے۔ پر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی، تیری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، اگر تو نے قربانی قبول کروانی ہے تو محمد کے راستے پہ چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی حیثیت محمد الرسول اللہ کی ہے، آپ کے اعمال کو ماننا اللہ کی طرف سے وحی اور حکم ہے، آپ وہ عمل کرتے جس کا اللہ آپ کو حکم دیتا۔ ان اعمال کی ڈیٹیل
قرآن کے اوراق میں نہیں ہے، خالی ہے قرآن کے اوراق۔ وہ تفصیل ملتی ہے تو محمد کریم کی پیاری احادیث میں ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آیات قرآنی سلسلے میں سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، مالک فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ان اعبدوا اللہ، وہ پیغام لے کر گئے لوگوں اللہ کی عبادت کرنا، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کا انکار کرنا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے اللہ کی عبادت کرو، اپنی قوم کو پیغام دو۔ اس عبادت کی تفصیل احادیث رسول میں موجود ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کا انکار کرنا۔ اس آیت پہ عمل اسی وقت ہوگا جب احادیث رسول اللہ کو حجت مانا جائے گا۔ ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں، مالک فرماتا ہے سورۃ مومنون ہے، آیت نمبر 51 ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اب وہ پاکیزہ چیزوں کی ڈیٹیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نیک اعمال کرو، وہ نیک اعمال کی ڈیٹیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کی عقلیں کہاں چلی گئی، ان کا شعور کہاں دفن ہو گیا، جو رسول اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی احادیث اور آپ کی پریکٹیکل لائف، آپ کی پوری زندگی اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ قرآن کو ماننے کے دعوے میں جھوٹے ہیں، اپنی من مانی زندگی گزارنے کے لیے پیارے حبیب کی زندگی سے آنکھیں بند کر رہے۔ مالک فرماتا ہے، ایک اور آیت پہ غور کیجئے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، رسول اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے میں اس پاکیزہ بستی کے رب کی عبادت کروں، پاک شہر کے رب کی عبادت کروں۔ اس عبادت کا طریقہ کار کہاں ملے گا، اس کی ڈیٹیل کہاں ملے گی؟ نماز کی ہی عبادت اگر لی جائے، نماز کتنے دن میں کتنی بار پڑھنی ہے، اس کے اوقات کیا ہے، اس کی تفاصیل کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ لینا ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننا پڑے گا۔ مالک کا ایک اور فرمان سنتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، وضاحت کر دیجئے، پیغام دے دیجئے، کس چیز کا؟ جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ اگر اس سے مراد صرف قرآن حکیم ہے، وہ تو پہنچ گیا، وہ تو آیات پڑھ کے سنا دی گئی، صحابہ نے لکھ لی، اپنے سینوں میں محفوظ کر لی، لیکن کیا کچھ اور بھی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور جس کو پہنچانے کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ آپ کی پوری زندگی، آپ کے ارشادات، آپ کے افعال جو دین اسلام کی وضاحت میں بیان ہوئے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا۔ مالک فرماتا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، پیروی کیجئے اس چیز کی جو اللہ نے آپ پر وحی کی ہے، پیروی کیجئے اس چیز کی جو اللہ نے آپ پہ وحی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے عملی اصولوں کو سکھا رہے، امت کو درس ہے ان اصولوں پہ چلو، کیونکہ محمد کریم وہ اصول اپنی طرف سے نہیں رب کی طرف سے سکھا رہے ہیں۔ پیارے حبیب نماز پڑھ کے دکھا رہے، حج کر کے دکھا رہے، جہاد کر کے دکھا رہے، طواف کر کے دکھا رہے، عمرہ کر کے دکھا رہے، قربانی کر کے دکھا رہے۔ اس کے پیچھے چلو، کیونکہ یہ رسول جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے وہی پہ کر رہے ہیں، اور آپ کے اعمال کی وہ تفصیل احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ کی طرف جو وحی کی گئی اسے پڑھا کرے اور نماز کی پابندی کرے۔ کیا معنی؟ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نماز قائم کرے، نماز کی پابندی کرے۔ کیسے کرے، کب کرے، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے اوقات میں پڑھیں، اس کی تفاصیل کیا ہے۔ جو احادیث رسول کا انکار کرتا ہے وہ پیارے حبیب علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتا،
زبان سے 1000 دفعہ کہہ لے ہم اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں، حقیقت میں وہ محمد کریم کو رسول نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس آیت کی تفسیر ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ان آیات کی ڈیٹیل لینے کے لیے ہم کس در پہ جائیں گے؟ کہاں کی خاک چھانیں گے؟ اگر در مصطفیٰ کو چھوڑیں گے قرآن کی یہ آیات ہمیں کون سمجھائے گا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر میں لپٹے ہوئے رات کو سوئے لیکن تھوڑا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں، آدھی رات تک یا اس سے بھی کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کے پڑھے۔ قرآن پڑھنے کا انداز، رات کو عبادت کرنے کا انداز، رات کو تہجد کی نماز کی تفصیل ڈیٹیل کہاں سے ملے گی؟ اگر احادیث رسول اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نہیں ہے تو یہ پوری زندگی کہاں جائے گی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اے لحاف میں لپٹنے والے اٹھو، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اپنے رب کی عظمت کو بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، نجاست سے دور رہو، اس نیت سے نہ دو کے زیادہ کے طالب رہو، اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں پہ صبر کرتے رہو۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن کے اندر مختلف اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، ان اعمال کی تفاصیل ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ ملتی ہیں۔ یہاں پہ اللہ کی بندگی کرنے کا اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، اللہ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور اس عبادت میں قلبی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، قولی عبادت بھی ہے، مال کی عبادت بھی ہے۔ ان ساری عبادات کا تفاصیل لینے کے لیے ہمیں لازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یہاں پاکیزہ چیزیں کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سارے اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے۔ ابو طالب کے پاس قوم پہنچتی ہے اور کہتی ہے اپنے بھتیجے کے اور ہمارے درمیان میں سے الگ ہو جا، یا اپنے بھتیجے کو منع کر لے، یہ اس دین کی تبلیغ کرتا ہے جس کی تبلیغ سے ہمارے بتوں کا نقص ظاہر ہوتا ہے۔ چچا کہتا ہے بھتیجے کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، میرے کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیے جس کو ابو طالب کے یہ کمزور کندھے نہ اٹھا سکیں۔ پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں چچا، میری قوم کے لوگ اگر آسمان سے چاند کو توڑ کے میرے ہاتھ پہ لا کے رکھ دے، دوسرے ہاتھ پہ سورج کو لا کے رکھ دے، یہ انہونا کام اگر کر گزرے، میں رب کی وحدانیت کے پیغام سے پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ آنکھوں میں آنسو آئے، قربان جائے، ابو طالب کی محبت پہ برداشت نہ کر سکے، اپنے بھتیجے کی آنکھوں کے آنسو تڑپا گئے۔ کہا ہے میرے بھتیجے، جو تجھے پیغام ملا ہے، جو تیرا جی چاہتا ہے کر، جب تک ابو طالب زندہ ہے تیری طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو کاٹ ڈالے گا۔ پیارے حبیب نے تبلیغ کی، پیغام پہنچایا، اس کی تفصیل کہاں ہے؟ لا الہ الا اللہ کے پیغام دینے کی وجہ سے ظالموں نے پتھر برسائے۔ اللہ حکم دے رہا ہے رب کے لیے صبر کر، یہ تکلیفیں آئی جس پہ صبر کرنے کا حکم دیا گیا، وہ ڈیٹیل کہاں ہے، وہ تفصیل کہاں ہے؟ اگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ان اعمال کی مقدار، ان کے اوقات وہ کہاں سے ملیں گے؟ قرآن کے اوراق تو خالی ہیں۔ ان احادیث اعمال کو ماننا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہے، اور ان احادیث کا انکار حقیقت میں رسالت محمدیہ کا انکار ہے۔
پرویزی مکتب فکر کی اندھا دھن تقلید کرنے والے، ان کی تقلید میں اندھے ہو کر دوڑنے والے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ڈاکیے کی حیثیت سے مانتے ہیں کہ جس کی ذمہ داری صرف ایک لفافہ لا کے دینا اور چلے جانا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی پہ ایمان لانے کا معنی یہ ہے اس کتاب کو مان لیا جائے جو اللہ کے نبی دے کر گئے اور بس، تو پھر تم نے پیارے حبیب کی شخصیت کو کیا جانا؟ ارے اگر کتاب ہی پہنچانا مقصود ہوتا اللہ اس کتاب کو کسی پہاڑ پہ رکھ دیتا۔ وہ کتاب پہنچانا مقصود نہیں تھا، اس کتاب کے ذریعے پیارے حبیب علیہ السلام نے امت کی اصلاح کی، ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کے دلوں کو پاک کیا۔ آپ کی وہ زندگی ویسے ہی اللہ کی طرف سے ہے، آپ کی وہ احادیث، آپ کے وہ افعال، آپ کے وہ اقوال ویسے ہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جیسے قرآن حکیم اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ حقیقت میں ان لوگوں کو ان کی عقل پر جہالت کے پردے پڑے ہوئے اور یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں، حقیقت میں قرآن حکیم کو سرے سے جانتے ہی نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے کتنے مقامات ہیں جو بول بول کے پیغام دے رہے ہیں۔ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو مانے گا، ان احادیث کو مانے گا، ان اعمال کو تسلیم کرے گا، حقیقت میں وہی رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تبلیغ کرنا، تزکیہ نفس کرنا، تعلیم دینا۔ اللہ مالک سیدنا ابراہیم کی دعا نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، وہ نور من نور اللہ نہیں، انہی میں سے ہو، انہی کی نسل میں سے رسول بھیج۔ وہ کریں گے کیا؟ ان کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات پڑھ کے ان کو سنائیں، وہ یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کریں۔ یہ رسول کے کام ہے، قرآن کی آیات پڑھ کر سنانا، علم دینا، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی تعلیم دینا، تزکیہ نفس کرنا۔ تزکیہ نفس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خالی نہیں ہے جیسے صوفیہ کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتی یہ شریعت کی بات کرنے والے، شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے۔ کسی صوفی سے پوچھو صوفی صاحب یہ لائٹیں بند کر کے آپ شوں 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 ذکر میں لگے ہوئے ہو، یہ گردنیں مار رہے ہو، یہ مراقبے حال کھولے ہوئے ہیں، یہ کہاں ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال کس کس صحابی کو سکھائے؟ کو جی یہ راز کی باتیں ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں، ہمارا علم سینہ بسینہ چلتا ہے۔ پیر بیٹھتا تھا بغداد میں، مرید بیٹھتا تھا کوفے میں، مدینے میں، مکہ میں، اور اس مرید کو پیر کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، وہ سینے کے ذریعے سارا علم ٹرانسفر بھی کر لیتا تھا اور جب چاہتا تھا چھین بھی لیتا تھا۔ ان اعمال کے لیے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم تزکیہ نفس کرتے ہیں مراقبہ حال میں۔ وہ پٹھان بابا پاکستان میں کرنٹ مار کے لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ سیف الرحمن سیفی گروپ، سفید پگڑیوں والے، ان کے سامنے کوئی آئے ہاتھ ملائے، بس وہ ہاتھ ملتے ہی وہ تھرکنا اور دھڑکنا اور ناچنا اور تڑپنا شروع کر دیتے ہیں، اور حال و بے حال کسی کی قمیض اتر گئی، کسی کی پگڑی گر گئی، کسی کی ٹوپی گر گئی۔ یہ کیا ہے؟ کہ جی یہ پیر صاحب دل جاری کر رہے ہیں۔ میں کسورے کین کسورے ویچ کسورے ازانا بے
یہ کرنٹ لگتا ہے، کرنٹ والے بابا پاکستان کی لوڈ شیڈنگ تو ختم کر دو، اتنا وادو تیرے کول کرنٹ ہے کہ غریب دا فریج ہی چلا چھڑ۔ تزکیہ نفس قرآن بیان کر رہا، یہ صفت ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پیارے حبیب نے تزکیہ نفس کیا بلال کا، تزکیہ نفس ہوا ابو ہریرہ کا، تزکیہ نفس ہوا ابو بکر عمر عثمان علی حسن و حسین کا۔ وہ تزکیہ نفس کا طریقہ کار بھی ہمیں شریعت محمدیہ سے لینا پڑے گا، اس کے لیے صوفیاء کا کوئی الگ طریقہ چل سکتا۔ یہ تمام اعمال جو قرآن حکیم کی آیت میں بیان ہوئے، یہ اعمال ہیں جن کی تفاصیل احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ اس آیت میں پیارے حبیب کے 3 وصف بیان ہوئے۔ سب سے پہلے مبلغ اعظم، سب سے بڑے داعی، سب سے بڑے تبلیغ کرنے والے، سب سے بڑے پیغام دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی نصاب قرآن حکیم کی آیات۔ اس کی تائید کئی آیات قرآنیہ سے ہوتی ہے۔ آپ نے تبلیغ کی، دعوت دی، آپ کا تبلیغی نصاب کیا تھا؟ اللہ کی کتاب۔ مالک کا فرمان سنیے، سورۃ کہف آیت نمبر 27، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی کتاب سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی پڑھتے رہا کرے۔ آپ نے امت کی اصلاح کیسے کی؟ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب کی تلاوت کر کے۔ دوسری جگہ پہ ارشاد ہے مالک کا، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ افسوس آج بھی لوگ تبلیغ کے نام پہ نکلتے ہیں، لیکن انہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تبلیغی نصاب منظور ہوگا۔ جی قرآن پڑھن واسطے تو پہلے 15 علوم کی ضرورت ہوتی ہے، پھر قرآن سمجھ آتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ وہ تبلیغی نصاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بابا جی عالم تھے، شیخ تھے، مفتی تھے، قاری تھے، قرآن و حدیث کے عالم تھے، کسی پیر صاحب کے بیعت ہو گئے، صوفی صاحب کے لڑ لگ گئے، انہوں نے ان کو درس دینے سے روک دیا، حدیث پڑھانے سے روک دیا، تبلیغ کرنے سے روک دیا، اور اپنے اذکار بتا دیے، صوفیانہ ترک سکھا دیے، وہی کرتے رہو۔ پیر صاحب کو پتہ لگا کہ میرا مرید چھپ چھپ کے کہیں قرآن پڑھتا ہے، تو اس کو قرآن پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ کہا بھی قرآن بھی نہیں پڑھنا، بس یہ جو کچھ ہم نے سکھایا ہے یہ کرو۔ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو دی؟ ارے قرآن سے بڑھ کے تزکیہ نفس کہیں ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب جو ہدایت کی طرف بلائے کوئی ہو سکتی ہے؟ امت کی بربادی کے اندر ان علماء سو کا بہت بڑا کردار ہے، جنہوں نے لوگوں کے ہاتھ سے قرآن چھین لیا، ملفوظات دے دی، اپنے باپوں کی کتابیں دے دی، اپنی طرف سے نصاب بنا کے پکڑا دیا، یہ پڑھو بس، اور کچھ نہیں پڑھنا، اور پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب، قرآن اتنی مشکل کتاب ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن پڑھنا بھی ہے تو عربی پڑھ لیا کرو، ترجمہ نہ پڑھا کرو، پاگل ہو جاؤ گے۔ اس قرآن کو پڑھ کے عرب کے بدو دنیا بھر کے رہبر بن گئے تھے۔ اس قرآن کی ایک آیت کو سنتا تھا کافر، اور ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے کے کہتا تھا یہ دنیا والے کا کلام نہیں ہے، یہ عرش والے کا کلام ہے۔ بکریوں کے چرواہے، ان پڑھ اجڑ گوار، قتل و غارت میں زندگی گزارنے والے، ان کے پردہ سماج سے ایک آیت ٹکرائی، وہ ایک آیت ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ آج پورے قرآن سے منع کیا جاتا ہے یہ نہیں پڑھنا، حضرت جی کی کتاب پڑھو، اس لیے کہ کہیں آپ حضرت جی کی غلامی سے نکل نہ جاؤ۔ قرآن پڑھو گے تو عقل آئے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں پنجاب کے اندر ہل کے اوپر جو بیل لگائے جاتے ہیں ان کی آنکھوں پہ کھوکھے چڑھائے جاتے ہیں، دیکھا؟ آنکھیں ان کی بند کر دی جاتی ہے،
تیلی بھی جب وہ لگاتا ہے بیل کو، کیوں؟ وہ بیل یہ سمجھتا میں سیدھا جا رہا ہوں، حالانکہ وہ گول چکر میں چکر کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں بند کیوں کر دی جاتی ہے کہ وہ اگر یہ سمجھے گا کہ مجھے گول چکر میں تو چکر آگے گر جائے گا، وہ بیچارہ سمجھ رہا ہے میں سیدھا جا رہا ہوں، وہ سیدھا جا۔ یہ قرآن سے دور کرنے والوں کا مقصد یہ ہے، قرآن پڑھ گئے تو مولویوں کے چندے جاری رہیں گے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست ہمارے پیچھے جمعہ پڑھا کرتے تھے، دنیا پور کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک بہت بڑے ان کے میڈیکل کالج کے پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نور ملتان والے تشریف لائے اور کہا چلہ لگائیے ہمارے ساتھ۔ یہ ڈاکٹر صاحب سرجن تھے اور مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب میری ایک دن کی کمائی 1,00,000 روپے کے قریب ہے، 2 بھی آپریشن ہو گئے تو کام ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی 40 دن کے لیے نکلیے، چھوڑیے، اٹھیے۔ اس نے اللہ کی قسم کھا کر یہ واقعہ سنایا۔ کہا میں نے اپنے استاد جی سے کہا استاد جی 40 دن جانے کا مطلب کیا ہے؟ 40 لاکھ روپیہ۔ 40 دن جب کلینک میرا بند رہے گا تو 40 لاکھ گئے۔ میں یہ 40 لاکھ قربان کرتا ہوں، میری صرف 2 شرطیں ہیں۔ کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا جی بتائیے کیا شرط ہے؟ جتنی شرطیں کہو گے مانیں گے۔ کہا اس چلے میں، اس 40 دن میں آپ نے روزانہ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ یاد کروانی ہے، ایک حدیث رسول ترجمے کے ساتھ یاد کروانی ہے۔ میں 40 لاکھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں چلے کے لیے آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب فوراً کہنے لگے نہیں، وہ تو وہاں وہ جو بزرگوں نے لکھا ہے وہی پڑھنا پڑے گا۔ تو کہا میں بزرگوں کی باتوں کے پیچھے 40 لاکھ کو پیر نہیں مار سکتا، مہربانی تھوڑی تسی جاؤ۔ بھائی اس قرآن سے بڑھ کے تزکیہ نفس کے لیے اور کون سی کتاب ہوگی؟ یہ تبلیغی نصاب ہے، یہ تبلیغ کا نصاب ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک نے دیا ہے۔ پیارے حبیب کی ایک اور صفت جو اس آیت میں بیان ہوئی، وہ معلم اعظم، سب سے بڑے تبلیغ تعلیم دینے والے۔ قربان جائیں آپ کی حکمتوں پہ، آپ کے پیار پہ، آپ کے انداز پہ۔ ایک اعرابی آیا مسجد کے اندر، اسے پیشاب کی حاجت ہوئی، ایک کونے میں بیٹھ گیا پیشاب کے لیے۔ صحابہ کرام بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے کہ یہ مسجد ہے، اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، تو یہاں پیشاب کرنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، چھوڑ دو اسے چھوڑ دو، اسے اپنی حاجت پوری کرنے دو۔ اس نے پیشاب کر لیا، آپ نے پانی کا ڈول منگوایا، اس پیشاب پہ بہا دیا۔ اس اعرابی کو اپنے پاس، اس دیہاتی مسلمان کو اپنے پاس بلایا اور کہا بھائی اللہ نے مسجد اپنے ذکر کے لیے پیدا کی ہے، یہ پیشاب پخانے کے لیے نہیں بنائی، یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں حدیث پڑھی جاتی ہے۔ ان کو انتہائی محبت سے تعلیم دی جو اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ اور حکمت کیا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سارے پیارے فعل میں؟ اگر صحابہ کو اس وقت آپ نہ روکتے، وہ بھاگتے اس اعرابی کو روکنے کے لیے، وہ پیشاب اپنا دباتا، وہ پیشاب کی حالت میں کھڑا ہوتا، اس کے کپڑے بھی ناپاک ہوتے، اور اس وقت تو ایک ہی جگہ پہ پیشاب ہوا تھا، پھر وہ جہاں جہاں بھاگتا وہ ساری جگہ ناپاک ہوتی، پیشاب روکنے سے اسے تکلیف الگ ہوتی۔ آپ سب سے بڑے معلم، سب سے عظیم معلم، اتنی پیاری تعلیم دینے والا دھرتی پہ اور کوئی نہیں۔ کائنات میں جب کسی معلم کو روشنی اور نور کا مینارہ چاہیے تو اسے محمد رسول اللہ کو دیکھنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا تعلیمی نصاب بھی قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ۔ آئیے قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 کو سنتے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے تم پہ کتاب اور حکمت نازل کی، یہ نصاب تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81، مالک فرماتا ہے آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں۔ یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے، یہ حکمت بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، سنت رسول بھی اللہ کی طرف سے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ ان آیات سے 2 باتیں واضح ہوئی۔
حکمت بھی کتاب کی طرح اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ، حکمت بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ حکمت کتاب اللہ سے ما سوا کوئی چیز ہے۔ اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، کتاب بھی اللہ نے اتاری اور حکمت بھی اللہ نے اتاری۔ حکمت سے مراد قرآن حکیم کے مفاہیم، معانی، یہ اس حکمت سے مراد ہیں جس کی لفظ سنت کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے۔ قرآن حکیم کے اسرار کی وضاحت وہ حکمت ہے، اور اس سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ قرآن کریم میں عام طور پر ظاہری احکام اور اصولی امور کا ذکر ہوتا ہے، اور احادیث میں فروعیات کا، جزیات کا، باریک چیزوں کا، ڈیٹیل کا، تفصیل کا وہ ذکر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے علماء کا، اہل علم کا، اس بات پہ اتفاق ہے کہ حکمت سے مراد سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام احمد پرویز حکمت سے مراد عین قرآن لیتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے مراد سنت نہیں، احادیث رسول نہیں، بلکہ قرآن ہی مراد ہے۔ حالانکہ آیت میں اللہ نے قرآن کو الگ ذکر کیا، کتاب کو الگ ذکر کیا، حکمت کو الگ ذکر کیا، اور کبھی اس سے مراد عقل لیتا ہے، اور یہ دونوں معانی مراد لینا غلط ہے، کیونکہ عقل نہ تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور نہ ہی انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ عقل تو اللہ نے انسانوں کو دی، سب کو دی۔ عقل انبیاء کے ساتھ خاص نہیں کہ ان پہ عقل کا نزول ہوا۔ یہ دونوں معنی ان کے باطل ہے، اور جب ثابت ہوا کہ حکمت سے مراد سنت ہے تو پھر ماننا پڑے گا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی ایک اور صفت مرشد اعظم، سب سے بڑے مرشد، سب سے بڑے، آج کی زبان میں کہنے دیجئے پیران پیر محمد الرسول اللہ ہے، قائد اعظم محمد الرسول اللہ ہے، امام اعظم محمد الرسول اللہ ہے، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کو رسول اللہ جیسا مرشد مل جائے کسی اور مرشد کی ضرورت نہیں۔ آپ نہیں مانتے ہو من لا شیخ لہو فشیخہ شیطان، جدہ کوئی پیر نہیں شیطان پیر ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے۔ پیر لبو، وہ پیر شادی شہید پکڑ لیتے ہیں۔ ایک اور پیر ہم نے دیکھا، پیر پیپسی والی سرکار، واللہ میں نے خود اس کے دربار پہ بورڈ لگا ہوا دیکھا، اس کی قبر پہ المعروف پیر پیپسی والی سرکار۔ میں کہے پیپسی دا ٹھیکہ لیا سی نے، یہ پیپسیاں بیچدا سی۔ پیر پکڑو، پیروں کو تلاش کرتے ہیں، کسی کو نانگے شاہ مل گیا، کسی کو کتوں والی سرکار، کسی کو کوا والی سرکار۔ ہائے ہائے، ہم کہتے ہیں نصیب اپنا اپنا، پسند بھی اپنی اپنی۔ کوئی دڑکی شاہ کے پاس مرید بن گیا، کوئی نوری بوری والے کا مرید بن گیا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے پیر بھی پکڑا ہے تو کائنات کا سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی مرشد نہیں، اور وہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈھونڈیے پیر، پکڑیے پیر، آپ کو ہم نہیں روکتے۔ اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ پیر پکڑنا ضروری ہے، ہم بھی مان لیتے ہیں۔ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر۔ اپنے نصیب پہ تو رو، اور تمہیں تمہارا نصیب مبارک ہو۔ ہمارے نصیب کو بھی دیکھو کہ ہمارے دامن میں پیر آیا تو پیرانے پیر، مرشد اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ۔ ارے تمہارے پیر اگر میرے رسول کا کلمہ نہ پڑھے یہ مسلمان ہو سکتے؟ ان کو مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے امام الانبیاء، مرشد اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم کا کلمہ پڑھیں اور اس کے دامن سے لگ جائیں، تب یہ مسلمان ہے، وگرنہ یہ مسلمان۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفت مرشد ہے۔ آپ تزکیہ کرنے والے ہیں، آیات کی تلاوت، کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے ہیں، اور تزکیہ کتاب و سنت پہ عمل کرنے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے، دل کو غیر اللہ کی امیدوں سے توڑ کر ایک اللہ کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے
اور یہ ساری رہنمائی ملتی ہے تو احادیث رسول اللہ سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے صحابہ کو درس دیتے ہیں، جب مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جب سوال کرنا ہے اللہ سے کرو، جب مدد طلب کرنی ہے اللہ سے کرو۔ یہ پوری ڈیٹیل ہمیں ملے گی تزکیہ نفس کی، تعلیم کی، تربیت کی، تو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو عبادات، معاملات، اخلاقیات، ذکر و اذکار، حکمرانی کے طریقے، ہر گر سکھایا، ہر عمل سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ کے حوالے کرنی تھی، یہی ذمہ داری تھی آپ کی، لیکن پرویز کا گمان، غلام احمد پرویز کا گمان باطل ہے، اس کا یہ عقیدہ غلط ہے، اور اگر اس کی بات کو ٹھیک مان لیا جائے تو پھر ہم سوال کرتے ہیں تعلیم و تربیت اور تزکیہ یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بس کتاب ہمیں ملی، ہم نے عمل کیا۔ ارے پیارے حبیب نے تو ایک ایک قدم پہ اپنی امت کا تزکیہ کیا، ان کی رہنمائی کی۔ سیدنا عبداللہ کا ذکر ہوا، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے اگر رات کا قیام کرے، اگر تہجد کی نماز پڑھے تو عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے زندگی بھر وہ نماز نہیں چھوڑی۔ یہ سیٹ کس کو ملے گی؟ یہ مقام کس کا ہوگا؟ اگر تم زندگی مصطفیٰ کو نکال دیتے ہو، احادیث رسول کو نکال دیتے ہو، تو قرآن جو ذمہ داری بیان کر رہا ہے تزکیہ نفس کی، یہ کس نے ادا کی؟ ایک شخص پیارے حبیب علیہ السلام کی مجلس کے پاس سے گزرا، آپ اپنے اصحاب کی تربیت کر رہے، وہ شخص بڑا اچھے لباس والا۔ آپ نے پوچھا اے میرے صحابہ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اپنی قوم کا بڑا عزت دار آدمی ہے، کھاتا پیتا بندہ ہے، کسی کے گھر جا کر رشتہ مانگے تو انکار نہیں ہوگا، کسی کی سفارش کرے تو مان لی جائے گی، کسی کی مجلس میں بیٹھنا چاہے تو اسے خوش آمدید کہہ کے مجلس کھول دی جائے گی، بڑا شریف آدمی ہے، قوم کا نامی گرامی بندہ ہے۔ پیارے حبیب امام الانبیاء، امام کائنات، مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ایک بندہ گزرا، کمزور سا آدمی، معمولی سا لباس، معمولی سی حالت۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا جی قوم کا غریب بندہ ہے، وہ پنجابی کہتے ہیں ماڑا جا بندہ ہے، کہیں رشتہ مانگے تو ملے گا نہیں، کسی کی سفارش کرے تو مانی نہیں جائے گی، کسی کے گھر میں بیٹھنا چاہے، مجلس کھلوانی چاہے تو مجلس اس کے لیے نہیں کھلے گی۔ غریب سا آدمی، معمولی سا آدمی، قربان جاؤں مرشد اعظم پہ اپنے امت کا تزکیہ کرتے ہوئے کتنا پیارا درس دیا۔ کہا ہے میرے صحابہ اگر یہ بندہ اللہ پر قسم ڈال دے، اللہ سے کہے تجھے قسم ہے میرا یہ کام کر دے، اللہ اس کی لاج رکھے گا اور کام کر دے گا۔ کیسا پیارا تزکیہ کیا ہے میرے صحابہ۔ ظاہری ٹیپ ٹاپ سے انسان اللہ کے نزدیک اپنی ویلیو بنا سکتا؟ من کو صاف کرنا ضروری ہے، اس رب سے تعلق جوڑنا ضروری ہے۔ آج غریبوں کو دیکھ کے منہ تبدیل کر لینے والوں، نماز پڑھنے مسجد میں جائیں، اگر کوئی بیچارہ صفائی کرنے والا مسلمان، سڑکیں صاف کرنے والا مسلمان مسجد میں آ گیا، دیکھا یہ بلدیہ کا بندہ کھڑا ہے، وہ صف کے اس کونے کی بجائے اس کونے میں چلا جائے گا کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا۔ جس اللہ نے اس سے یہ کام لیا ہے، وہ اللہ تجھے تیری گاڑی سے محروم کر کے یہ کام تیرے دل میں نہیں لگا سکتا؟ تاریخ میں بڑا عجیب واقعہ آتا ہے ایک شخص کا، کبھی غریبوں سے نفرت نہ کیا کرو، کبھی مسکینوں سے منہ نہ موڑا کرو۔ اور اس واقعے سے پہلے آپ کو حدیث رسول بھی سنا دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک کا فرمان پیارے حبیب علیہ السلام ترجمانی کر رہے، پیغام پہنچا رہے اپنی امت کو کہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ اگر کسی کے ذمہ اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی اولاد پڑ گئی، وہ اپنی بہنوں کو، چھوٹی بہنوں کو سنبھال رہا ہے، تو دل تنگ نہ کرے، ہو سکتا ہے اس کا رزق انہی کی وجہ سے کھلا ہو۔ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ پھر
پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کمزوروں کے عمل بیان کیے. کمزور جب دعا کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے. ایک شخص کی شادی ہوئی، وہ ہنی مون منانے کے لیے صحرا میں خیمہ لگا کے بیٹھا ہے. خیمے کے دروازے پہ ایک مسافر کی آواز آتی ہے، فقیر کی صدا بلند ہوتی ہے، سوالی ہوں، منگتا ہوں، بھوکا ہوں، روٹی دے دے. اس کا دماغ خراب ہوا، اس کا میٹر گھوما کہ میں تو بیگم کو لے کے آیا مزے کی زندگی 4 راتیں گزارنے کے لیے، یہ کون آ گیا جس نے ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال دی، ٹیسٹ ہی خراب کر دیا، موڈ ہی خراب کر دیا. باہر نکلا، بجائے اس غریب کو کچھ دینے کے تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا، اس کے چہرے کو لہو لہان کر دیا. اور وہ جواب میں کہہ رہا ہے، بھائی اگر تو کچھ کھلا نہیں سکتا مار تو نہ، میں نے تو اللہ نام پہ مانگا تھا. وہ چلا گیا اور اس کے اوپر ایسی وحشت طاری ہوئی، یہ چیختا دوڑتا ہوا اس خیمے سے نکل گیا اور غائب ہو گیا. پتہ ہی نہیں کہاں گیا کہاں نہیں. اس لڑکی کا خلا ہو گیا، پھر اس کی شادی ہوئی. وہ بیان کرتی ہے، میں دوبارہ اپنے خاوند کے ساتھ صحرا میں بیٹھی ہوئی، اسی طرح اس نے خیمہ لگایا ہوا، دسترخوان ہمارے سامنے لگ گیا. اور جب دسترخوان لگ گیا تو پھر باہر سے صدا آئی، اللہ نام پہ روٹی دے دو. یہ خاوند کہنے لگا، اللہ کی بندی یہ کھانا اٹھا جلدی کر، ہم تو پھر بھی بنا کے کھا لیں گے، وہ پتہ نہیں کب کا بھوکا ہوگا، وہ کب کا غریب بیچارہ کب کا پیاسا ہوگا، اس کو دے دے. ہم رات بھوکے بھی سو لیے تو کوئی بات نہیں، اللہ اور دے گا. رب کے نام کے سوالی کو خالی نہ بھیجنا. یہ کھانا اٹھا کر اسے دینے گئی تو زاروں قطار روتی ہوئی واپس آ رہی ہے. اس کا خاوند کہتا ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. کہا نہیں، مجھے ضرور بتا ہوا کیا. کہا اسی طرح میری پہلے شادی ہوئی تھی، یہ خیمہ اسی طرح سجا تھا، دسترخوان لگا تھا، میں اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھی تھی، لقمہ توڑنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ باہر سے صدا آئی تھی اور میرے خاوند نے اس کو مار کے بھگا دیا تھا. آج پھر وہی ماجرا ہے، تو نے مجھے کھانا دے کر بھیجا. وہ فقیر میرا وہی پہلے والا خاوند تھا. اس نے کہا، اللہ کی بندی مجھے غور سے دیکھ، میں وہی فقیر تھا جس کو اس خاوند نے مجھے مارا تھا. اللہ نے عزت بھی دے دی، مال بھی دے دیا، اس کی بیوی بھی میرے نکاح میں دے دی. غریبوں سے منہ موڑنے والوں، آج اس کی جس غربت سے آپ نفرت کر رہے ہو، آپ کے پاس گارنٹی ہے یہ مال سدا رہے گا؟ یہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. اللہ کے بندوں سے پیار کیجئے، اللہ کے بندوں سے محبت کیجئے. یہ تربیت ہے، یہ تعلیم ہے، یہ تزکیہ نفس ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کا کر رہے کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، جس کو تم غریب آدمی سمجھتے ہو، کمزور بندہ سمجھتے ہو، اگر یہ اللہ کو قسم ڈال کے کوئی کام کہہ دے، اللہ اس کی لاج رکھے گا. یہ تزکیہ نفس اگر آپ کو ملے گا تو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنے والے، اس شریعت کو واضح کھول کھول کر پہنچانے والے، اللہ کی وحی کا آوازہ سنیے، قرآن حکیم کی آیت کو سنیے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. پیارے حبیب نعوذ باللہ صرف یہ نہیں کہ آپ پر ایمان لانے کا معنی اس قرآن کو مان لیا جائے، اس کتاب کو مان لیا جائے جو آپ پہ نازل ہوئی. ارے نہیں، یہ پیارے حبیب اس کتاب کو لے کے آئے، اس پہ عمل کیا، کر کے دکھایا، صحابہ سے کروایا. پوری زندگی آپ کی ہمارے لیے نمونہ ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْر، ہم نے یہ ذکر آپ پہ نازل کیا. یہ قرآن، یہ شریعت، یہ اسلام، یہ قرآن و حدیث آپ پہ نازل ہوئی. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کو کھول کھول کے سنا دے، ان کو ایک ایک مسئلہ واضح کر دیں. آپ حج کر رہے، قوم کو پیغام دے رہے، امت کو درس دے رہے، خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے حج سیکھ لو. مالک کو بھیج رہے واپس، سیدنا مالک جا رہے اور آپ پیغام دے رہے جاتے ہوئے، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہاں رہ کے تم نے محمد علیہ السلام کی نماز سیکھ لی، ایسے ہی نماز پڑھنا. آپ کھول کر بیان کرنے والے، ما نزل الیہم، جو اللہ نے نازل کیا ہماری طرف، اس شریعت کو کھول کے پریکٹیکل کر کے دکھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو ذمہ داری کیوں دی گئی؟ تاکہ قوم سمجھ جائے، غور اور فکر کرے.
دوسری آیت پہ غور کیجئے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی تاکہ آپ ان لوگوں کے لیے وہ چیزیں واضح کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ کسی چیز کی وضاحت اور تشریح کے لیے لفظ تبیان استعمال ہوا ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کو واضح کرنے والے۔ صحابہ کرام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پہ ایک صحابی کہتے ہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اس حال میں ہمیں چھوڑ کر گئے، آسمان میں اڑنے والے پرندوں تک کا علم محمد نے ہمیں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ دیا تھا، ظاہری دیا تھا، شریعت دی تھی، طریقت جو ہے نا وہ صرف سیدنا علی کو سکھائی تھی، پھر سیدنا علی سے وہ سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہروردیہ نے لیا۔ یہ اللہ کی قسم پیارے حبیب کے اتنے بڑے گستاخ ہیں کہ ان جیسا گستاخ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ مالک فرما رہا ہے، میں نے آپ کو کتاب دی تاکہ آپ کھول کھول کے بیان کریں، شریعت اسلامیہ کو پہنچائیں، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے ظاہری چیزیں تو صحابہ کو سکھا دی اور باطنی کسی کو سکھائی، سب کو نہیں سکھائی، تو پھر اللہ معاف فرمائے یہ خیانت نہیں ہے؟ تم پیارے حبیب پہ اتنی بڑی تہمت لگاتے ہو جو یہود و نصارہ نہیں لگا سکے۔ یہود و نصارہ تو تانے دیتے تھے صحابہ کو، تمہارے نبی بڑے عجیب ہیں جو تمہیں طہارت کے طریقے بھی سکھاتے ہیں۔ ارے یہ اسلام کے مکمل ہونے کی نشانی ہے کہ اسلام نے زندگی کا کوئی ایسا موقع نہیں جہاں اپنے ماننے والوں کو نور کا منارہ نہ دیا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں احادیث رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد کر لیجئے جو احادیث کا انکار کرتا ہے حقیقت میں وہ قرآن کا انکار کر کے ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، کفار کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، کیونکہ حدیث کا انکار کرنے والا صرف حدیث کا انکار نہیں کر رہا، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا انکار کر رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔